یوگا اور جو یہ طب ہے علاج بالغذا خصوصاً ہمارا، ان دونوں کا موٹو یہ ہے کہ آپ کو میڈیسن سے بچایا جائے۔ یوگا اور علاج بالغذا یہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں یوگا ہوگا وہاں علاج بالغذا، اور جہاں علاج بالغذا ہے وہاں یوگا۔ اچھا، یوگا کے لیے ایک میں نے آج آپ سے سوال کرنا ہے۔ اگر آپ یوگا کر رہے ہیں، اصغر کمال صاحب کو آئی تھنک ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً، کیا آپ کے اندر کچھ چینج فیل ہوئی ہے؟ الحمدللہ بہت زیادہ چینج ہوئی ہے۔ اب چینج سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کی نیند بہتر ہوئی ہے؟ کیا آپ کی ورکنگ جو ہے ڈیلی کی جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ کنسنٹریشن بہتر ہوئی ہے؟ الحمدللہ۔ ارتکاز جو ہے اگر آپ کا بہتر ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ورکنگ بھی بہتر ہوگی۔ یوگا صرف ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، مائنڈ، باڈی اینڈ سول، یہ تین کمپوننٹ ہیں، یہ مکمل ہوتے ہیں تو یوگا ہوتا ہے۔ بالکل۔ باڈی کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے ٹیشوز میں فلیکسیبلٹی آئے، وہ جو ڈس آرڈر ہے وہ ترتیب میں آ جائے، درست ہو جائے، آپ کا میٹابولزم بہتر ہو۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ امراض جو ہے یہ میٹابولک پرابلم ہے، ان کو لائف سٹائل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، موٹاپا ہے، ہارٹ پرابلمز ہیں، معدے کے امراض ہیں۔ 98% امراض جو ہے آج لائف سٹائل کے امراض ہیں، تو یوگا اس کا حل ہے، پہلی بات۔ دوسری، آج آپ جو مرض بھی لے کے ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے جی یہ آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو یوگا کا دوسرا مائنڈ، باڈی، مائنڈ جو ہے آپ کا، اس میں ڈپریشن ختم ہو، انگزائٹی ختم ہو اور آپ کو سکون ملے، ارتکاز آئے، کنسنٹریشن آئے۔ کیا آپ کا ارتکاز اور کنسنٹریشن بہتر ہوا ہے پہلے سے؟ بہت زیادہ بہتر ہوا ہے۔ اور تیسری چیز، مائنڈ، باڈی اینڈ سول، آپ کی اسپرٹ جو ہے، روح جو ہے، جو آپ کا مورال ہے، جو پیچھے آپ کی روح ہے، اس میں اخلاص آئے۔ جتنی ضرورت میں سمجھتا ہوں اس دور میں یوگا کی ہے، کسی دور میں بھی سب سے زیادہ بیماری اس دور میں، سب سے زیادہ ڈپریشن اس دور میں ہے، سب سے زیادہ نفرت، کدورت، بغض، اناج اور نفسیاتی اور روحانی بیماریاں اس دور میں ہے۔ لہذا اس دور میں یوگا کرنا ہماری، میں سمجھتا ہوں، بنیادی ضرورت ہے۔ تو یوگا ایک لائف سٹائل ہے، یوگا ایک پوری آپ کی مائنڈ، باڈی، سول کو اٹیچ کرنے، جوڑنے کا نام ہے۔ یوگا صرف ایکسرسائز کا نام نہیں۔ اس پہ میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا، مضمون گروپ کے اندر اکمل بھائی نے شیئر کر دیا ہے، وہ پڑھیں، اور وہ میرا اکمل اصغر صاحب کو بھی میں شیئر کر دوں گا، تو اس میں اگر کوئی صلاح کی ضرورت ہوگی تو اس میں اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کر دیں۔ کل انشاءاللہ فوگ پہ اور پھر اس طرح سردیوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیماری پہ کون سی غذا لینی چاہیے، کون